لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات بر محمد. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے لکھ دیے گئے تھے، یعنی واجب کر دیے گئے تھے۔ ان روزوں کے وجوب کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ یہ بات روز گزارش کی جا رہی ہے کہ سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا تقوی کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ حضرت نے ایک لائن میں فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ یعنی واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل نہ ہونے پائے، یہ ہے اصل ابتدائی تقوی۔ اب اسی بنیاد کے اوپر روز یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عمل کم کریں ہم، کوئی بات نہیں ہے، وہ چلے گا، لیکن گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ چنانچہ روایت کہتی ہے ترکو لقمۃ الحرام احب الی اللہ من الف رکعہ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا وہ خدا کو زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے 2000 مستحبی نمازوں کے۔ تو یہ تقوی آئے گا کیسے؟ اسباب اس کے ہیں، من جملہ اس کے ایک سبب کیا ہے؟ قرآن نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو ان چیزوں کے جس کی وجہ سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہو سکتا ہے اس میں سے ایک بولیے روزہ بھی ہے۔ اور اگر یہ تقوی پیدا ہو جائے نا، ایک چیز کر دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں، تو بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو تقوی کی بنیاد پر آدمی کے اندر خود بخود آ جاتی ہے اگر انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللہ، ہے نا؟ سورہ بقرہ میں ظاہراً قائم ہے، سورہ بقرہ کیا؟ اتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو پڑھائے گا۔ یہ بولیے کون سی چیز؟ حدیث ہوتی تو ہم دنیا بھر کی بحث کرتے اس پر، راوی کون ہے، صحیح نہیں ہے، غلط ہے، فلاں ہے،
ہوتا نہ ہوتا. لیکن جو قرآن ہے، قرآن کہتا ہے تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو پڑھائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب چونکہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لائیو بھی ہے، تو ہو سکتا ہے پڑھنے والے بچے بھی گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں. اگر تقوی اختیار کرو گے، کم پڑھو گے زیادہ سمجھ میں آئے گا. صلوات. ابھی سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، بہت اچھی چیز یاد آئی. ایک اسٹوڈنٹ کو اگر اپنی طالب علمی کے دوران کامیاب ہونا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ متقی ہو جاؤ. تقوی اختیار کرو گے، کم پڑھو گے زیادہ سمجھ میں آئے گا. اپنے اور تقوی کیا ہے ابھی کہا جا چکا، گناہ سے اس کی سامنے کی مثال ہے قرآن مجید میں ہے. یوسف علیہ السلام نبی ہے نا، اور انبیاء کو خدا کی طرف سے علم عطا ہوتا اپنی جگہ، لیکن ایک خاص علم جو ہے جناب یوسف کو اللہ نے عطا فرمایا. وہ کیا ہے؟ خواب کی تعبیر. اب جا کے ذرا آپ پتہ کیجئے، تفاسیر پڑھیے کہ اللہ نے جناب یوسف کو یہ تعبیر خواب کا علم دیا کب؟ صلوات بر محمد. یہ پکار ہے نبی آتا ہوں دے رہی تھی. آپ اس مہینے کو ہلکے میں نہیں لے سکتے. یہ مہینہ وہ ہے کہ جو متقی ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اگر تقوی آ گیا تو سب کچھ مل جائے گا. 7 دروازے ہیں، ہے نا؟ 7 دروازوں کے اندر جو ہے وہ بند ہیں جناب. بولیے. یوسف، زلیخا نے کہا گناہ کا مطالبہ کیا، یوسف نے کہا اٹس امپاسبل، یہ نہیں ہو سکتا. بعض کہتے ہیں تب تک جبرائیل آ گئے. کیا بھائی یوسف کیا خیال ہے؟ اپنے الفاظ میں بیان کرنے کا میرا مزاج. تو یوسف نے کہا خیال کیا یار، گناہ تھوڑی کریں گے. کہا تب بھاگو. انہوں نے کہا بھاگے کیا، دروازہ بند ہے. کہا تم بھاگو تو. اچھا زلیخا کو یہ یقین ہے کہ بیٹا جائیں گے کہاں؟ 7 دروازوں کے اندر بند ہے، بھاگ کے جائیں گے کہاں؟ جبریل نے کہا یوسف بھاگو. بند ہے. کہا تم بھاگو تو. دوڑے. زلیخا کے دماغ میں نہیں کہ یہ بھاگ سکتے ہیں. جب تک سمجھے یوسف آگے نکل چکے تھے. تو کتنی بھی تیز عورت دوڑ لے، جوان کا مقابلہ تھوڑی کر سکتی ہے دوڑ میں. یوسف آگے جیسے ہی ہاتھ لگایا دروازہ کھل گیا. دوسرے میں گیا دروازہ کھل گیا. تیسرا دروازہ کھل گیا. 7 دروازے کھل گئے. ہم کو وہاں کی باریکی سے سبق کیا ملا؟ سبق سیدھا یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سنیں گے کہ کیا بتائیں مجبور تھے دروازہ بند تھا. تم بھاگو، ہم نہ کھولے تو کہو صلوات. اور کیا ہوگا؟ تم بھاگو تو. اور اس طرح سے حضرت یوسف سلام اللہ علیہ اپنا دامن گناہ سے بچا کے بولیے نکل گئے. جب اس گناہ سے نکل گئے تب قرآن نے کہا ہم نے یوسف کو تعویل خواب کا علم دے دیا ہے. اب سمجھ میں آیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تقوی اختیار کرو، ہم تم کو پڑھائیں گے. تو بہت سی چیزیں یہ ہیں کہ آدمی پڑھے ہوئے نہیں ہے مگر اس کے دماغ میں بات آتی ہے. یہ تو نبی کی بات تھی، صلوات پڑھیے سناتا ہوں. یہ تو نبی کی بات. گناہ سے اپنے کو بچاؤ. تقوی کیا ہے؟ واجب نہ چھوٹے گناہ پر عمل. اور اگر یہ تقوی آ گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ تم کو علم دے گا. ایک بہت بڑے خواب کی تعبیر دینے والے ہیں، اور آج کے نہیں ہیں، وہ تابعین میں کہا جاتا ہے. ابن سیرین کا نام سنا ہوگا آپ نے. سوال یہ ابن سیرین نے، چلیے یوسف کو چھوڑ دیجیے، سب نبی تھے. ابن سیرین کیا ہے؟ نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ پیغمبر ہے. اور ایسی تعبیر دی ہے نا ابن سیرین نے کہ کسی کے دماغ میں نہیں آ سکتی. یہ ہے تقوی اختیار کرو. ہم صلوات پڑھیے سناتا ہوں دیکھ کیسے ہوتا ہے. ایک آدمی آیا ابن سیرین کے پاس،
کہنے لگا کہ صاحب ہم نے خواب دیکھا ہے کہ لوگوں کے منہ میں تالا لگا رہے ہیں. کہاں سے تعبیر دیں گے آپ؟ اور تعبیر کی کوئی کتاب نہیں، کتابیں چھپی ہیں لیکن روز آدمی نیا نیا خواب دیکھتا ہے، تو کہاں سے تعبیر لے کے آئیں گے؟ یہ وہ علم ہے جو خدا دیتا ہے. کب دے گا؟ قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو ہم تم کو پڑھائیں گے. وہ آیا کہنے لگا کہ صاحب میں نے خواب دیکھا ہے لوگوں کے منہ میں تالا لگا رہا ہوں. کہاں سے؟ ابن سیرین نے ایسے ہی گردن جھکائی، سر اٹھایا، رمضان کا مہینہ تھا، کہنے لے تم اذان دیتے ہو کیا؟ کہا جی جی جی. کہ صبح کی اذان ٹائم سے پہلے دے دیتے ہو، لوگوں کے منہ میں تالا لگ جاتا ہے، کل سے ٹائم سے اذان دینا. صلوات. ایک جو ایسا ہے واقعی کمال ہے، یہ واقعی خدا داد ہے. دو آدمی الگ الگ آئے، توجہ کر رہے ہیں آپ، اور دونوں نے ایک خواب بتایا اور دونوں کو الگ الگ تعبیر بتائی اور دونوں صحیح نکلی. ایک آدمی آیا کہتا کہ صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں. کیا؟ میں نے خواب دیکھا ہے میں اذان دے رہا ہوں. ابن سیرین نے کہا انشاءاللہ حج پہ جاؤ گے. کچھ دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں. تم نے خواب دیکھا؟ جی. تم چور ہو. چور ہو. اب لوگوں نے کہا صاحب یہ کیا چکر ہے؟ اور سنا دیں صلوات بر محمد. عجیب ہے. اتقوا اللہ، بات ہماری کہاں چلی ہے؟ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ. ایک بزرگ عالم دین تھے، استخارے میں بڑے مشہور تھے. آدمی کہتا ہے ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ حضور استخارہ دیکھ دیجئے. قرآن کھولا، بہت عمدہ ہے، جلدی کرو، رقیب بھی ہے، یہ رشتہ نہیں قبول کرو کہ دوسرا والا لے جائے گا. جو صاحب آئے کہنے لگے بالکل صحیح حضور، میرے لڑکے کی شادی کا استخارہ تھا اور صحیح کرے، میں وہ رقیب بھی جانتا ہوں کون ہے. ختم ہو گئی. کچھ دیر بعد دوسرے صاحب آئے، کہنے لگے حضور استخارہ دیکھ دیجئے. انہوں نے کہا بہت خراب ہے، اس میں آبرو بھی جائے گی، پیسہ بھی جائے گا، عزت بھی جائے گی، خبردار یہ کام کرنا مت. اس نے کہا صحیح کہا آپ نے صاحب، تھوڑا سا امپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ تھا لیکن وہ ذرا انلیگل تھا تو سوچا لے استخارہ کرا لیں تب کریں. ایک آدمی بیٹھا تھا، جب وہ چلے گئے کہنے لگے صاحب میں دیکھ رہا تھا جب پہلا والا آیا تو میں نے دیکھا جو صفحہ نکلا تھا وہی صفحہ اس بار بھی نکلا ہے. اس کو آپ نے کہا جلدی کرو، شادی کا بہت بہترین رشتہ ہے، اس کو آپ نے کہا خبردار. یہ کیسے ایک ہی آیت نکلی، آپ دو جواب کیسے دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے خود نہیں پتا میں کیسے دے رہا ہوں. کیا مطلب؟ کہ میں قرآن کھولتا ہوں، دیکھتا ہوں، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہوں اور وہ صحیح ہو جاتا ہے. صلوات درما سنیے کیسے ہوتا ہے یہ. تو کسی اس نے کہا کہ صاحب یہ کہاں سے؟ کہنے لگے بیٹا اس کا بھی قصہ ہے. صلوات در محمد و آل محمد. اس کا بھی بولیے قصہ ہے. کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے میں جب مشہد آیا ایز اے اسٹوڈنٹ، کسی ہاسٹل میں جگہ نہیں، چونکہ بچہ ہے، نیا طالب علم آیا ہے، کہیں سنوائی نہیں، تو تب جو ہے پرانی بات ہے، تو امام رضا اب تو بہت بڑا ہو گیا، تب یہ تھا کہ حضرت کا حرم بہت مختصر سا، کنارے کنارے کہتے ہیں حرم کے حجرے بنے ہوئے تھے جس میں زائرین رکتے تھے، زائرین کو دے دیا جاتا تھا. تو جب کہیں ہاسٹل میں مجھ کو نہیں ملا تو بحیثیت زائر کے جا کے وہاں میں نے ایک کمرہ لے لیا کہ اب رہوں گا، پھر جو ہے وہ جب کہیں ہاسٹل میں مل جائے گی چلا. چونکہ حرم کے کمرے میں تھا تو میرا اخلاقی ہوتا بھائی زائر کی حیثیت سے لیا ہے، تو روز آنا میں جب نکلتا تھا درس کے لیے تو پہلے حرم میں جاتا تھا، حضرت کی زیارت پڑھتا تھا، اس کے بعد اپنا درس میں جاتا تھا. کہنے لگے ایک دن یہ ہوا کہ میں حرم میں داخل ہوا، مجھ کو ایسا لگا کہ جیسے زری کے پاس امام خود کھڑے اور مجھ کو اشارے سے بلایا
تو اب ہماری طرف اس کو کہتے ہیں نقل، نہیں معلوم بمبئی میں کیا کہتے ہیں، وہ گول گول سا ہوتا ہے، اوپر سفید سفید سا، سمجھا، میٹھا میٹھا ہوتا ہے، اندر چنا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. تو کہ وہ نقل ٹائپ ان کے پاس تھا پلیٹ میں. حضرت نے کہا کھا لو. وہ میں نے کھا لیا. اس کے بعد سے میرا یہ حال ہے، میں قرآن کھولتا ہوں، جو منہ میں آتا کہتا ہوں، جو کہتا ہوں وہ صحیح ہوتا ہے. اب سمجھا؟ تو یہ لوگ تو جب اہل بیت کے چاہنے پہ اتنا ہو سکتا ہے، تو اگر خدا کہہ دے کہ میں تم کو پڑھاؤں گا صلوات بر محمد یہاں جو بات آ رہی ہے، تو ہماری بات کہاں سے چلی کہ قرآن روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ تاکہ تقوی آ جائے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ گناہ نہ چھوٹے، واجب نہ چھوٹے، گناہ پر عمل نہ ہو. اب قرآن کہتا اگر تم متقی ہو جاؤ گے تم کو ہم پڑھائیں گے. اور یہ آیت ہے. حدیث ہوتی تو دنیا بھر کی بحث ہوتی نا. قرآن کی آیت ہے، یہ ہمارے قبلہ نے وہیں سے. ایک بار ذرا زور سے فرما دیجئے، سن لے سب. آیت سورہ مبارک ہے، آیت نمبر 200. ایسے اگر ایک تو حافظ رہے مجلس میں تو مزہ آتا ہے کہ ان سے مدد مل جاتی ہے. صلوات بر محمد و آل سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 28. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تقوی اختیار کرو، ہم پڑھائیں گے. تقوی کیا ہے؟ گناہ مت کرو. یہی تو تقوی ہوا نا، واجب نہ چھوٹے. اب آئیے جو وہاں چلے تھے ہم، ابن سیرین ہے نا، دو آدمی ایک ہی جو ہے وہ خواب بتا رہے ہیں. اس نے کہا ہم نے خواب دیکھا ہے کہ بولیے اذان دے رہے ہیں. انہوں نے کہا انشاءاللہ تم حج پہ جاؤ. دوسرے نے آ کے کہا ہم نے خواب دیکھا ہے اذان دے رہے ہیں. انہوں نے کہا تم چور ہو. کسی نے کہا صاحب سیم خواب الگ الگ تعبیر کیسے؟ اب یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گی، یہ وہ عطا کرنے والا ہے. کہنے لگے کہ دونوں تعبیر ہم نے قرآن سے بتائی ہے. اچھا اب پہلے میں آپ کو دونوں سمجھاؤں تب سمجھ میں آئے گا. صلوات بر محمد. اذان کے معنی کیا ہے بتائیے؟ واٹس میننگ آف اذان؟ اذان کسے کہتے ہیں؟ اذان مانے پکارنا، اذان مانے چلانا. اذن چلانا، مؤذن چلانے والا. یہ ڈکشنری کا وہ ہے. پھر بعد میں یہ مخصوص ہو گیا کہ نماز کے لیے جو پکار ہو اس کو اذان کہتے ہیں. قرآن مجید میں دو جگہ استعمال ہوا ہے. جناب یوسف کے بھائی آئے، سمجھ گئے آپ، گیہوں لینے کے لیے. خوب توجہ سنیے تب سمجھ میں آئے گا. گیہوں لینے کے لیے انہوں نے کہا کون ہے آپ لوگ؟ کہا صاحب ہم لوگ وہاں سے آئے ہیں، یعقوب پیغمبر کا نام سنا؟ کہا ہاں سنا ہے. کہا صاحب ہم ان کے بیٹے ہیں. کہا کتنے بھائی ہو؟ کہا صاحب ہم لوگ جو ہے 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بھیڑیا کھا گیا یوسف کے منہ پر. اچھا تو بچے 11، تو تم تو 10 ہی ہو. انہوں نے کہا ہاں صاحب. کہا 11واں کیوں نہیں آیا؟ کہا صاحب وہ جب سے وہ بھائی ہمارا مرا یوسف، تب سے ابا جو ہے چھوٹے والے کو کہیں جانے نہیں دیتے، تو ہم لوگ 10 آئے ہیں. ان کا ٹھیک ہے گیہوں لے لیجئے جائیے، بٹ ایک بات سن لیجئے، اب کی بار جب آئیے گا تو چھوٹے والے کو لے کے آئیے گا، بنیامین کو. اچھا یہ بقیہ بھائی تو تھے، باپ سب کا ایک ہے، ماں الگ. جو چھوٹا والا ہے وہ اور یوسف سگے بھائی تھے، تو ایک پیار تو ہوگا نا. کہا اب کی آئیے گا تو چھوٹے والے کو لے کے، اور اگر نہیں لے کے آئے تو گیہوں وہوں کچھ نہیں ملے گا، نکل جائیے آپ. گئے بہرحال جیسے بھی ہوا، بڑی تفصیل اس میں آئے. اب 11 آ گئے تو 10 سے تو مل چکے تھے. یوسف نے کہا یہ 11واں یہی ہوگا ہمارا بھائی سگا والا. اس کو سائڈ لے گئے، پہچانا؟ کہنا میں یوسف. ارے کہ یہ بتاؤ رکو گے؟ کہاں رکیں گے. کہ تو گھبرانا مت، ہم جو تمہارے لیے پلان کریں گے اس سے تم ٹینشن مت لینا. کہا ٹھیک، چلے گئے. اب انہوں اچھا یہ لوگ کون ہیں؟ جناب یوسف وغیرہ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کا قانون اس زمانے کا یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کی چوری کرے گا اور پکڑا جائے گا تو جس کی چوری کی اس کا غلام. اور یہ چوری کا الزام یوسف پر لگ چکا ہے بچپنے میں. صلوات رسول. یہ بہت مزیدار ہے.
جناب یعقوب کے 12 لڑکے تھے، تو ان کی بہن نے کہا کہ بھیا یعقوب ایک لڑکا ہمیں دے دو، تو یوسف کو پھوپھی جان لے گئی، اور پھوپھی جان بہت مانتی تھی۔ ایک دن یعقوب نے کہا بھیا لڑکا ہمارا واپس کرو، کب تک رکھو گی؟ پھوپھی کا دل چاہتا نہیں تھا، تو انہوں نے یوسف سے بات کی کہ یہ بتاؤ بیٹا تمہارے ابا بلا رہے ہیں تم کو، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ رہتے تم، تو اگر ہم کچھ تمہارے ساتھ کریں تو برا تو نہیں مانو گے؟ کہا نہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جناب ابراہیم کا کمر بند تھا ان کے پاس، یعقوب کی بہن کی، یوسف کی مرضی سے یوسف کی کمر میں باندھ دیا اور لے کے گئی کہ لو بھیا اپنا لڑکا لو، دے آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آئی، کیا ہوا؟ ارے وہ دادا کا کمر بند غائب ہو گیا۔ کہ دیکھو گھر میں، کہ سب ڈھونڈ ڈالا، خود ہی نے تو باندھا تھا یوسف کے کمر میں، ہم کو شک تمہارے لڑکے پر ہے، یہی چوری کر کے آیا ہوگا۔ کہہ رہے کیا کہتی ہو آپا، نبی کی اولاد چور نہیں ہو، کب کچھ بھی ہو۔ کہا تو دیکھ لو، باندھا تو خود ہی تھا۔ کہا یہ دیکھو نبی کی اولاد چور، یہ دیکھو۔ کہا اچھا مل گیا نا جاؤ۔ کہا کیا مل گیا جاؤ کیا مطلب، اور قانون کا کیا ہوگا؟ کہا قانون کیا؟ کہا بھئی جو چور پکڑا جائے گا، جس کی چوری اس کا غلام۔ یعقوب نے کہا تو بھتیجے کو غلام بناؤ گی تم؟ کہا بھئی بھتیجا ہو بھائی ہو کیا ہے، قانون قانون ہے۔ یہ جناب یوسف کو یاد آ گیا کہ یہی ایک بہانہ ہے بھائی کو روکنے کا، ہو گئی بات۔ انہوں نے اپنے نوکروں سے کہا دیکھو ان لوگوں کو سب کو گیہوں دے دو، یہ کر دو وہ کر دو، اور جو بوری اس کی سواری پہ لدے گی اس میں وہ ڈال دو، کیا ناپ کا پیالہ جو بھی برتن ڈال دیا۔ اب یہاں پر یہ لوگ چلے گئے، قرآن کی جو آیت ہے وہ یہ، جیسے ہی کچھ دور چلے اب یہ آیت سنا رہا ہوں، ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، پھر چلانے والا چلایا، مؤذن اے تم لوگ چور ہو۔ تو یہاں مؤذن کیا چلایا؟ تم لوگ چور ہو۔ ایک آیت تو یہ ہو گئی، دوسری کیا ہے؟ جب جناب ابراہیم کعبہ بنا چکے، اللہ نے کہا ابراہیم سے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم لوگوں کو پکارو حج کے لیے، وہ اذن ہے نا۔ انہوں نے کہا جب پہلا آدمی آیا اس نے کہا کہ صاحب ہم نے خواب دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں تو سورج شکل سے مومن لگ رہا تھا، میرے دماغ میں فوراً یہ حج والی آیت آئی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو میں نے کہا تم حج پہ جاؤ گے۔ اور یہ کہ جب یہ آیا اس نے کہا میں نے خواب دیکھا اذان دے رہا ہوں، تو یہ شکل سے چوٹا لگ رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا میرے دماغ میں یہ آیت آ گئی ایتھا العیر انکم لسارقون۔ تو یہ چیز پڑھنے سے نہیں آتی، یہ عطا پروردگار ہے۔ اللہ کب عطا کرتا ہے؟ کہ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، صلوات در محمد و آل۔ اور ہاں تو ہماری بات چل رہی تھی پیغمبر کے اس خطبے پر جو رمضان المبارک کے لیے، آج ختم کر دوں گا، روز کہتا ہوں ختم لیکن آج واقعی ختم کر دوں گا، صلوات درمانے ہے، آدھا گھنٹہ ہے۔ تو کل بات یہاں ختم ہوئی کہ من اکثر فیہ من الصلاة علی ثقل اللہ میزانہ یوم تخفف الموازین، جو بھی اس مہینے میں ماہ مبارک رمضان میں کثرت سے میرے اوپر صلوات پڑھے گا، ثقل اللہ میزانہ، اللہ اس کے میزان عمل کو، ترازو کو کیا ہے؟ بھاری کر دے گا۔ جب سب کا ترازو ہلکا ہوگا، صلوات پڑھنے والوں کا بھاری ہوگا۔ ومن تلا فیہ آیتا من القرآن، اس مہینے میں اگر کوئی ایک آیت پڑھتا ہے قرآن کی، ماہ مبارک رمضان کو ربیع القرآن کہتے ہیں۔ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟
اعظم گڑھ کے ربیع کی فصل کون سی فصل کہی جاتی ہے جس کو اب دیہاتوں میں ربی کہتے ہیں؟ تو ربی تو نہیں ہے، ربیع ہے۔ تو ربیع کی فصل کون سی ہے؟ جب وہ گیہوں کی بوائی ہوتی ہے نا، وہی اکتوبر نومبر، یہ ربیع بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ ربیع مانے بہار، اسی لیے اس زمانے میں جو فصل بوئی جاتی ہے کیا کہتے ہیں؟ ربیع کی فصل ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو تو اسی لیے ماہ مبارک رمضان کو کیا کہتے ہیں؟ ربیع القرآن، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں پتہ ہے کل کتنی آیتیں ہیں قرآن میں؟ یہ بھائی کہتے ہیں 6600 کتنا، وہ شاید صحیح نہیں ہے۔ کتنا ہے؟ 6236 آیتیں ہیں۔ کتنی؟ 6200۔ پیغمبر فرماتے ہیں جس نے ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت پڑھی گویا اس نے 6236 آیتیں پڑھی ہیں۔ صلوات بر محمد وال۔ کہاں سے کہا یہ ہے؟ لو بھائی، وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ، جو اس مہینے میں ایک آیت قرآن کی پڑھ دے گا، کان لہو مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، عام مہینوں میں جتنا ثواب پورا قرآن ختم کرنے کا ہے اتنا ثواب ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کا ہے۔ اور اگر کوئی پورا قرآن ختم کر لے جائے، ہے نا۔ خوب، ایھا الناس، اے لوگو، ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ، جنت کے دروازے اس مہینے میں کھلے ہوئے ہیں، کھول دیے گئے ہیں۔ فاسألوا ربکم اللہ یغلقہا علیکم، دعا کرو اللہ سے کہ تمہارے لیے یہ دروازہ کیا مطلب؟ رمضان میں بھی دروازہ بند ہو سکتا ہے، برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ کا اگر بند ہونے کا چانس نہ ہوتا تو رسول اللہ کیوں کہتے دیکھو دروازہ بہشت کا کھول دیا گیا، مگر اللہ سے دعا کرو کہ تمہارے لیے بند نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ رمضان آ گیا تو سب کے لیے کھلا ہے، بند ہو سکتا ہے۔ جب چانس ہے بند ہونے کا تو فاسألوا اللہ ربکم اللہ یغلقہا علیکم، اللہ سے دعا کرو تمہارے لیے وہ بند۔ کیسے بند ہوگا؟ اب آپ پہلے دن کی تقریر پر جائیے یا دوسرے دن کی۔ ایک دشمن ہمارا ایسا ہے کہ جو جب تک ہم مر نہیں جائیں گے ہمارا پیچھا، وہ برسیسہ عابد، آپ تو تھے نا اس مجلس میں، یہ لوگ نہیں رہے ہوں گے، برسیسہ عابد مستجاب الدعوات ہے نا، کہاں تک لگا رہا؟ جب تک اس آدمی نے شیطان کو سجدہ نہیں کر لیا۔ تو شیطان آج بھی کام کر رہا ہے۔ روایت کہتی ہے جب انسان مرنے لگتا ہے شیطان اپنے چیلوں کو چھوڑ دیتا ہے، جاؤ اس کو کافر بناؤ، نہیں تو کم از کم بولیے دین میں شک ڈالو۔ لہٰذا اب یہاں رک کے میں ایک داستان سناتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے بغیر قصے وصے کے مجلس میں دم وم ہوتا نہیں، پھر آدمی جو ہے سبحان اللہ کرنے لگتا ہے۔ قصہ ہے، آدمی ایسے سنتا ہے۔ صلوات بر محمد ہے نا۔ تو جب تک یا تو شیطان ہار جائے گا یا ہم کو جہنم میں۔ ایک چچا میاں تھے، سمجھ گئے آپ؟ ایک بات بتا دیں، اور یہ شروع سے میں کسی نہ کسی بہانے سے کہہ رہا ہوں، مولوی صاحب کبھی گھمنڈ مت کرنا، کبھی اینٹھنا مت۔ پتہ نہیں جس کو تم گناہگار سمجھ رہے ہو وہ توبہ کر کے پاس ہو جائے اور تم اپنی اینٹھن میں پھنس جاؤ۔ حدیث یاد ہے، اوحی اللہ تعالی الی داؤد، اللہ نے حضرت داؤد پہ وحی نازل کی، فرمایا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین،
گناہگاروں کو بشارت دے دو، صدیقوں کو ڈراؤ۔ داؤد نے کہا کہ کیا مطلب ہوا پالنے والے، کیف ابشر المذنبین، گناہگاروں کو خوشخبری۔ اللہ نے کہا بشر المذنبین انی اقبل التوبہ، گناہگاروں کو بشارت دے دو میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ وانذر الصدیقین الا یعجبوا باعمالہم، صدیقوں کو ڈراؤ، خبردار کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرنا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ایک سے ایک مدینہ میں تلاوت کرنے والے، قرآن پڑھنے والے سب ٹہلتے رہ گئے، اور جو امام حسین کو گھیر کے کربلا لایا وہ قیامت تک کے لیے حر علیہ السلام بن گیا۔ صلوات بر محمد۔ گھمنڈ تو مولوی صاحب کیجئے گا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، وہ کرنا کمال نہیں ہے، اس کو مرتے دم تک بولیے سنبھال کے رکھنا۔ ایک حدیث سنیے بڑی مزیدار ہے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ لوگوں سے ہٹ کے، پہلے دن آپ تھے تو آپ کے ذہن میں ہوگی، ارشاد ہوتا ہے الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے لوگ ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہوگی، الا العالمون، سوائے علماء کے۔ اب عالم لوگ خوش، ہم بچ گئے، کہا نا، والعالمون کلہم ہالکون، سارے علماء ہلاک، کوئی بچنے والا نہیں ہے، الا العاملون، سوائے ان کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ والعاملون کلہم ہالکون، سارے عمل کرنے والے ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہوگی، الا المخلصون، سوائے ان کے جن کے عمل میں خلوص پایا جاتا ہو۔ کہا اب تو بچ گئے، کہا ہاں، مگر ڈرتے رہنا، شیطان لگا ہے مرتے دم تک اس کو نکال سکتا ہے اکاؤنٹ سے۔ والمخلصون علی خطر عظیم، خلوص والوں پر بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے۔ جتنا زیادہ آپ مومن ہوتے جائیں گے، شیطان اتنی زیادہ کوشش تیز کرتا جائے گا۔ شیطان وسیع حسن پر اتنی محنت نہیں کرے گا، اس کو پتا ہے کہ تو خود ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ ایک بات بتائیں، شیطان ٹائم برباد کرنے کا عادت نہیں ہے اس کی۔ صلوات پر محمد، سنیے آپ سب جاتا۔ مولانا وسیع حسن صاحب بڑی ایٹھن ان کے اندر ہے، اور میں ٹائم کا پابند ہوں، 10 کا مطلب 10 بجے، اور اگر نہیں تو میں چلا جاؤں، نقشے بازی۔ ایک آدمی نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا، بہت ایٹھن تمہارے اندر ہے، آج بتاتا ہوں۔ کسی علاقے میں ہم کو جانا تھا مجلس پڑھنے، وہ 9:30 بجے سے کھڑا ہو گیا کہ یہ موڑ ہے، ادھر سے 2 کلومیٹر ہے وہ گاؤں، میں یہاں کھڑا ہو جاؤں گا، ان کو راستہ پتہ نہیں، پوچھیں گے ضرور یہ، تو میں ان کو ادھر گھما دوں گا۔ جب تک یہ جائیں گے پلٹیں گے تب تک 10:15 تو ہو ہی جائے گا، نقشے بازی ختم۔ وہ بیچارہ 9:30 بجے سے کھڑا ہے، 9:45 بجے کے قریب ہم گزرے، میں نے کہا بھائی صاحب فلاں، وہ ادھر سامنے جائے 5 کلومیٹر کے بعد ہے، چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، ایک یہ صاحب وہ 9 ہی بجے سے آگے کھڑا ہو گیا، مولانا آئے تو ہم ان کو ادھر بھیجیں، مولانا آئے اور خود بخود چلے گئے۔ کسی نے اس سے کہا یار تم 1 گھنٹے سے کھڑے تھے، تم نے کچھ کہا نہیں، مولانا ہی کے لیے کھڑے تھے، مولانا کچھ کر لے، کیوں ہم انہیں ظاہر کریں؟ جب وہ خود ہی الٹا جا رہے ہیں تو ہم کیوں ظاہر کریں؟ سمجھ میں آیا؟ تو شیطان بہکے ہوئے کو نہیں بہکاتا۔ ایک بات سن، ایک سوال آپ سے کروں، صلوات بر محمد وآل۔ اذان ہوئی، افطار کیا آپ نے، اس بعد کچھ کھایا پیا، اس کے بعد یار جو ہے یہاں خوجہ مسجد میں 3 دن کی نماز ہوتی ہے، وہ کیا بتائے وہاں اتنا تھک جاتا، بس کسی صورت سے گھر چلے گئے، ہے نا؟ یہ تو آپ کا حال ہے۔ اور لوگ اذان ہوئی، ایک لقمہ کھایا، بیچارے نے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد کھانا وانا کچھ کھایا، عشاء کی پڑھی، عشاء کی ختم ہوئی، 10 منٹ کے بعد چلو بھائی 20 رکعت اور پڑھو، اللہ، کھڑا ہو گیا وہ۔ تو یار وہ بھی تو آفس میں آپ ہی کے ساتھ کام کرتا ہے، کیسے وسیع صاحب آپ تھک جاتے ہیں، وہ بیچارہ نہیں تھکتا؟ کا بات تھکنے کی نہیں ہے، شیطان اس پر کام نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟
کہ اس لیے شیطان کو پتا ہے کہ اگر علی کی محبت نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول ہوگا نہیں. تو پڑھنے تو پوری رات پڑھیں, جب اہل بیت ہیں نہیں تو ان کی نماز کا فائدہ کیا؟ تب چلو خواجہ مسجد چلو, وہاں عشق علی ہے, کہیں نماز پڑھ کے پار نہ ہو جائیں یہ. صلوات در محمد, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے ذہن میں رکھیے, دنیا سے کہیں زیادہ شیطان عاشقان علی کو بہکانے, اور جتنا آپ محب ہوتے چلے جائیں گے, مومن ہوتے چلے جائیں گے, اتنے ہی شیطان کی کوششیں بولیے تیز ہوتی جائیں گی. اسی لیے یہاں سے اندازہ کر لیجئے, ابھی آئے گی بات, اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اتنا ثواب لکھا گیا ہے نا. آپ کے نیچے کیا ہے؟ فرش اور آپ کے بیچ کیا ہے؟ نہیں پتا, پتہ ہی نہیں, بتائیں گے کیا؟ آپ کو پتا ہے آپ کے اور فرش کے بیچ کیا ہے؟ نہیں معلوم ہے. انسانوں سے زیادہ فرشتے ہیں. فرشتے فضا میں ٹہلا کرتے ہیں. ایک کتاب ہے کبریت احمر, اس میں آئیے روایت, ٹہلا کرتے ہیں. اب ادھر سے گزر رہے تھے 150 فرشتے, آواز ہے یار کہیں کچھ جلسہ تقریر چل رہی, مجلس ہو رہی, وہ آ جاتے ہیں. جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں نا, آپ کے نیچے اپنا پر بچھا دیتے ہیں. یہ روایت ہے. اب صاحب جو ہے وہ مجلس سے نکلے تو آپ کو تو تبرک مل گیا, چائے مل گئی, بسکٹ مل گیا. وہ جو بیچارے آئے ان کو کیا دیں گے آپ؟ مجھے نہیں معلوم کہ بانی مجلس کون ہے, جو بھی ہو, ان سے میرا سوال ہے کیا دیں گے آپ؟ تو بانی مجلس کا جواب کیا ہوگا؟ پوچھئے کیا کھاتے ہیں, ہم انتظام کر دیں گے. اس لیے کہ ہم کو تو یہ پتا کہ فرشتے جو ہے دنیا کی کوئی غذا یوز کرتے نہیں, اگر کرتے بھی ہیں تو فاطمہ کے ہاتھ کی روٹی چاہیے, وہ تو ہم کر نہ پائیں گے. صلوات بر محمد و آل, وہ ہم کر نہ پائیں گے. رکیے آپ. لیکن جس کی محبت میں وہ لوگ آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں. روایت کہتی جب یہ یہاں سے واپس جائیں گے اپنے بزم ملکوت میں تو ان کے جسم سے ایک طرح کی خوشبو آتی. تو یار کہاں سے؟ پہلے وہ جا رہے تھے, وہاں جو ہے وہ مسجد میں تقریر ہو رہی تھی, وہاں چلے گئے, ذکر اہل بیت کا اتنا ہی ہے. وہ کہاں ہو رہی تھی بتاؤ؟ کہ بند ہو گئی, پبلک گئی گھر, کہ جگہ تو ہے, کہاں ہے, کہ وہ جگہ ہی بتا دو. روایت کہتی جانے کے بعد آ کے یہ فرشتے جہاں سے اٹھتے ہیں آپ نا, اپنے پروں کو مس کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ آپ اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہدایت کی باتیں سن سکیں, ہے نا, امر بالمعروف ہو سکے, نہی انل. اتنی اہمیت ہے اس کی. امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے پوچھا بیٹھتے ہو؟ دین و ایمان و ہماری باتیں ہوتی ہیں. کہا ہاں. امام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے ایسی نشستوں میں میں بھی جایا کروں. تو یہ مجلسوں کو ہلکے میں مت لیجئے, معمولی مت لیجئے, لیکن جتنا زیادہ آپ اس میں آئیں گے, سمجھ گئے آپ آئیں گے کہ اللہ جو ہے توفیق دے, شیطان اتنا ہی ناراض ہوگا آپ سے, اتنا ہی تپے گا, اتنا ہی آپ کی جو ہے وہ بہکانے کی کوشش اس کی بولیے تیز ہو جائے گی. ایک چچا میاں تھے, ہاں ابھی 20 منٹ ہے, ایک چچا میاں تھے, بڑے نمازی آدمی. شیطان نے میٹنگ بلا لی جی کہ بھائی اس چچا کو بہکانا ہے, کون ذمہ لیتا ہے؟ ایک نے کہا صاحب ہم. لاؤ اپنا پروجیکٹ لاؤ, کیا کرو گے؟ اور کہا صاحب مال بند کر کے. کہا یہ بڈھا آدمی اتنا بلند ہو چکا, مال دولت اس کے اوپر اثر نہیں ہوگی. دوسرے نے کہا سر ہم. کہا تم بتاؤ کیا؟ کہا صاحب عورت. کہا 80 سال کا بڈھا عورت کے بہکائے میں نہیں آئے گا, چلا تم بھی. تیسرے نے کہا صاحب ہم. کہا تم بتاؤ. کہا صاحب جیسے یہ ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھ کے بہکاؤں گا, قبا پہنتے ہیں, قبا پہن کے بہکاؤں گا. شیطان نے کہا یس تم کر سکتے ہو. شیطان کس برادری کا ہے جانتے ہیں آپ؟ جن ہے.
جن کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ یتشکل باشکال مختلفہ، جن جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے. وہ انسان کی شکل میں آ کے چچا کے بغل میں کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی. تو پہلے تو چچا اپنی نماز میں لگے ہوئے تھے، پھر دھیرے دھیرے احساس ہوا کہ یار یہ کون آ گیا. ایک بات بتائیں، یہ نفس اتنا موذی ہے نا، بہت آسان کام نہیں ہے اس کو کنٹرول میں کرنا. دیکھیے، جب تک وسیع صاحب اکیلے ہیں، کیا مجلس پڑھی حضور، ارے نہیں میں کس قابل ہوں، آپ کا یہ حرکت کرتے ہیں نہیں ہم لوگ. اے صاحب ایک دن جو ہے لیٹ ہو گئے 15 منٹ، یہ ہمارے بھانجے ہیں مولانا جوہر صاحب، یہ بیٹھ گئے، ماموں ہیں، بھانجے ہیں، عزیز ہیں، رشتے، اس سب اپنی جگہ، مگر یہ نفس کسی کو نہیں پہچانتا، نہ ماما جانتا ہے نہ بھانجا جانتا ہے. اب جو انہوں نے مجلس تڑ تڑ پڑھنا شروع کی، وسیع صاحب کی شکل دیکھیے آپ، اگر نارمل ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ تب تو نفس پہ قابو ہے، لیکن اگر چہرہ اترنا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ابھی بھی وسیع صاحب کا نفس اپنے قابو میں. یہ بہت آسان کام نہیں ہے. صلوات بر محمد ہے یا نہیں ہے؟ تو اب چچا میاں پہلے تو اکیلے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب وہ دیکھا بغل میں ایک آدمی، یار اس کا نا وضو ٹوٹتا ہے. ابھی ایک جگہ افطاری تھی، گئے تھے ہم لوگ، تو میں نے موزہ اتارنا شروع کیا. مولانا ذوالفقار صاحب نے کہا وضو کیجئے گا کیا؟ اپنے دل میں کہا بھیا تو جوان آدمی ہو، تم لوگوں کو نہیں ٹوٹتا. اب یہاں تو کم وقت ہر 15 منٹ پہ ٹوٹ جاتا ہے نا. تو بوڑھا آدمی تو اس کا وضو تو ٹوٹنا ہی چاہیے. تب چچا میاں کا وضو بھی ٹوٹتا ہے، کمر میں درد بھی ہوتی ہے، کچھ دیر لیٹ کے کمر سیدھی بھی. یہ شیطان آیا، اس کو وضو سے تو مطلب ہے نہیں، اب پڑھے جا رہا ہے. چچا نے کہا یار کیا چکر ہے، یہ نہ اس کو تکان آ رہی ہے نہ وضو کا ٹوٹ رہا ہے. اب چچا نے نماز چھوڑ دی کہ یہ رکے تو ان سے پوچھیں یار چکر کیا ہے. دیکھیے شیطان کا پہلا کام ہو گیا، چچا کی نماز پہ تو روک لگا دی اس نے. کیا اب اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی صاحب اللہ اکبر، پھر السلام، بھائی صاحب اللہ. دیکھیے ایک چیز، کچھ چیزیں تو ہم دیہاتیوں کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے. کوئی ہے گاؤں کا؟ آپ ہیں؟ کبھی جو ہے وہ لوہار کے یہاں گئے، وہ کھرپی ہسوا جو ہوتا ہے لوہار کے یہاں، اس پہ سان کے لیے پٹانے کے لیے وہ بھٹی میں ڈالتا ہے. کب اس پر ہتھوڑا مارتا ہے؟ جب لال ہو جاتا ہے. لال ہونے کے پہلے کیوں نہیں ہتھوڑا مارتا؟ اثر نہیں ہوگا. اسی کو اردو زبان میں کہتے ہیں تپانا، کہ جب لوہا خوب تپ جائے گا تب ایک ہتھوڑا مارو، کام ہو جائے گا. شیطان بیوقوف نہیں ہے، کہ پہلے چچا کو لال کر لو، خوب تپا لو، جب تپ جائیں گے ایک ہتھوڑے پہ کام ہوگا. اب وہ السلام بھائی صاحب اللہ اکبر، جب خوب تپا لیا، السلام علیکم، کیا ہے بھائی بولیے. آپ بھی ڈسٹرب کرتے ہیں یار، نماز نہیں پڑھنے دیتے، استغفر اللہ، بولیے کیا کام ہے جلدی کیجیے. کہ بھائی صاحب نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے کمر میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وضو ٹوٹتا. آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کل سے نہ آپ کا وضو ٹوٹ رہا ہے، نہ تھک رہے ہیں، نہ کمر. کیسے اتنا اسٹیمنا آپ کے اندر آتا ہے، یہ قوت کیسے؟ بہت بڑے حکیم بن کے آئے ہیں یہ. آیا یہ بتاؤ چچا، تم نے کبھی گناہ کیا ہے؟ انکلوڈنگ مائی سیلف، اس پورے مجمع سے پوچھئے، ہمارا آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں بھائی ہوا تو ہے، اللہ معاف کرے، یہی جواب تو ہوگا نا سب کا. لیکن وہ چچا کتنے مومن تھے، کہنے لگا بھیا اپنی دانش میں اللہ کا شکر، میں نے گناہ تو نہیں کیا ہے الحمدللہ. شیطان نے کہا او تو برس پکڑ میں آ گیا، تب کیا تمہارا دل لگے گا نماز دعا میں؟ کیا مطلب؟ کہ جب تم نے گناہ ہی نہیں کیا ہے تو تم کو جہنم کا ڈر ہی نہیں ہے، اور جب جہنم کا ڈر نہیں ہے تو عبادت میں دل کیسے لگے گا؟ ایسا اس نے سمجھا، چچا کی سمجھ میں آ گیا. صلوات سنیے آپ. چچا کی کہنے لگے یار ہاں بات تو یار صحیح ہے تمہاری، ایک دم دل کو چھونے والی.
تو بھائی صاحب آپ ہی کچھ رہنمائی کیجئے، ہم کیا کر لیں؟ چھوٹا موٹا کوئی گناہ بھی ہو جائے تاکہ دل لگنے لگے. اس نے کہا وہ تو کرنا پڑے گا. آپ میرے دل سے پوچھئے، جب میں تھکنے لگتا ہوں نا اور سوچتا ہوں بس، تو فوراً خوف طاری ہوتا ہے جہنم کا، کیا پھر کھڑا ہو جاتا ہوں. تو آپ کہنے تو میں کیا کروں؟ تو کہ چھوٹا موٹا گناہ کر لو تاکہ جہنم کا ڈر تو پیدا ہو. تو کہنے لگے ہم نے تو کبھی کچھ، آپ ہی بتائیے. تو اس نے ایک جگہ کا نام لے لیا. اب ممبر کا ادب بھی ملحوظ رکھنا ہے، آپ سمجھ جائیں گے. سمجھ گئے آپ؟ اور وہاں چلے جائیے آپ. یہ چچا وہاں پہنچ گئے اڈے پر. وہاں اچھا یہ ان کے ایمان مشہور، سمجھ گئے آپ؟ ہنگامہ، ارے فلانے چاہ گئے. تو سب یہی سمجھی کہ اب 1 گھنٹہ سن لو ان کو، تقریر کرنے آئے سمجھانے. تو وہ جو ان کی لیڈر تھی وہ اپنا بیچاری نقاب وقاب برقع ورقع پردے میں، جی انکل فرمائیے کیسے. وہ بیچاری بالکل موڈ بنا کے آئی تھی کہ سن لو آدھا گھنٹہ چچا کو کیا کریں گے. کیسے آنا ہوا؟ کہ کیسے کیا بھائی، جیسے سب لوگ آتے ہیں. کیا وہ تو سمجھ کے آئی کہ ہم کو تقریر سننا ہے اور یہ تو مطالبہ گناہ. کیا آپ اس عمر میں خیریت؟ تو کہنے لگے بس میں وجہ یہ ہے نا بیٹا کہ عبادت میں دل نہیں لگتا. کہ تو یہ کس نے آپ کو سمجھا دیا کہ گناہ کیجئے گا تو عبادت میں دل لگے گا؟ کہنے لگے وہاں ایک بات کہیں، توفیق الہی بہت بڑی چیز ہے. ہاں، شیطان کے بغل سے اٹھ کے چلے گئے چچا، شیطان کو نہیں پہچان پائے. وہ گناہوں کے اڈے پہ بیٹھ کے سن کے کہہ رہی ہے شیطان ہے. صلوات برما، یہ دعا کیجئے. ارے کیا کہہ رہے ہیں چچا؟ کہنے لگے وہ بڑے مومن. کیا مطلب؟ اب اتنا سمجھ میں نہیں آیا کہ شیطان نہیں. ارے بڑے مومن، بڑے نمازی تھے، بڑے پرہیزگار تھے. کہنا اچھا سنیے، چھوڑیے، خدا نہ کرے کوئی کسی کا مرید ہو جائے. مرید ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ پیر صاحب کی برائی جلدی ہضم نہیں ہوتی نا. تو اس نے، عورت نے کہا اب یہ چچا ہو گئے اس کے مرید، شیطان کے سمجھانے پہ ان کی سمجھ میں. کہنا اچھا ٹھیک ہے. کیا بتایا اس نے؟ گناہ کر لیجئے تو عبادت میں دل لگے گا. ہاں. کہ آپ میرے سوال کے جواب دیجئے، گارنٹی ہے کہ گناہ کے بعد آپ زندہ رہیں گے عبادت کے لیے؟ یہ بات تو ٹھیک ہے. تو سوچا ہی کہ بیچ گناہ مر گئے چچا تو کون سی عبادت. ہاں یہ بات تو سوچا ہی. کہ چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے، کوئی گارنٹی ہے کہ آپ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، توبہ کریں گے؟ چسکا لگ گیا تب؟ ہاں یہ بھی صحیح بات ہے. کہ چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے، آپ نے دوسرا گناہ نہیں کیا، توبہ کرنے لگے. اللہ نے کہا ہے ہم ان کو معاف کریں گے جو ناسمجھی میں گناہ کر جاتے ہیں. آپ تو اس ایج میں کل سمجھ بوجھ کے آئے ہیں گناہ کرنے. گارنٹی ہے کہ اللہ معاف کرے گا؟ کہنا. کہ چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے، آپ نے توبہ کر لی، اللہ نے آپ کا گناہ معاف کر دیا. لاسٹ اسٹیج یہی تو ہے نا. ہاں. کہ اب یہ بتائیے چچا، نیا کپڑا جس میں کوئی داغ دھبا نہ لگا ہو وہ بہتر ہے یا داغ لگ گیا ہو کاٹ کے رفو کیا گیا ہو وہ بہتر ہے؟ دیکھو تمہاری بات سب سمجھ، مگر تھے بڑے مومن آدمی، وہ گھس گئی ہے نا. کہنے لگے دیکھیے چچا 2 دنا 4، میں یہاں سے بیٹھ کے کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ شیطان ہے؟ کہ کیوں؟ کہ شیطان مومن کسی کو گناہ کی رائے نہیں دے گا. اور اب یہاں رک کے ہم کہہ دیں سب سے کیجئے دوستی، کوئی منع نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ لیکن ہوشیار رہیے گا، جب دوست ہم کو گناہ کی رائے دینے لگے سمجھ جاؤ اب یہ دوست نہیں رہا، اس کے اندر شیطان گھس چکا ہے. صلوات بر محمد وآل. تو صاحب جو ہے وہ مگر بڑے مومن تھے، چچا کے حلق سے اتر. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بڑے مومن تھے نا، آپ واپس جائیے مسجد. اب وہ وہاں دکھائی نہیں دے گا. ایسا کیسے؟ کہ شیطان کی دوسری پہچان یہ ہے راز کھلنے کے بعد نظر نہیں آتا.
چچا آئے تھے کیوں؟ بولیے. اس خود گناہگار عورت نے چچا کو گناہ سے روک کے واپس کر دیا. موسیٰ کے دور کی بات ہے یہ. چچا گئے, اللہ نے کہا ملک الموت اس کی روح نکال لو, اب یہ گناہ نہ کرنے پائے. مر گئی. موسیٰ پر اللہ نے وحی نازل کی, ایک میری خاص کنیز مر گئی ہے, ذرا جائیے آپ اپنی دیکھ ریکھ میں اس کا کفن دفن کروائیے. موسیٰ نے کہا پالنے والے کہاں بھیج رہا ہے مجھ کو, وہ بدنام عورت ہے, پبلک میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ موسیٰ سے اس سے کیا مطلب. اللہ نے کہا موسیٰ ساری زندگی کا گناہ اس کا ایک طرف, اس نے میرے ایسے بندے کو گناہ سے بچایا ہے جس نے زندگی میں گناہ نہیں کیا تھا. اب سمجھے اس طرح کی مجالس کی منزلت کیا ہے. اگر ایک آدمی گناہ سے بچ جائے پھر اس سے کامیاب مجلس کیا ہو سکتی ہے. صلوات بر محمد و آل. اللہ توفیق دے پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ ہیں, اس خاص کر کے اس ماہ مبارک رمضان میں اس طرح کی مجالس اور جلسوں کا جو لوگ اہتمام کر رہے ہیں, خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کو کم از کم اس رمضان میں خلوص نیت عنایت فرما. سوار ہوئے, یہیں سے چھوٹی تھی کل بات. حضرت علی اکبر چند قدم چلے تھے, امام پیچھے پیچھے گر پڑے. اکبر نے دیکھا, پلٹ آئے. بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے نا, اب کیوں چلے آ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے. اچھا ایک کام کرو میرے لال, جا جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے اپنی شکل ہم کو بولیے دکھلاتے جانا. اکبر چلے گئے, امام در خیمہ پہ آ کے بیٹھ گئے. بعض بزرگوں کا فرمانا ہے ماں نے امام کے چہرے پر نگاہیں گاڑ دی. کچھ بھی ہو باپ ہے, اگر میرے بچے کو کچھ ہوگا تو چہرہ بتائے گا. ہوا یہ, اچانک امام کا چہرہ بدلا. لیلا تڑپی, خیر تو ہے دعا کرو. بڑا زبردست پہلوان ہے. دعا ہوئی, اکبر واپس آ گئے. پھر میں جملہ جو اکثر کہتا رہتا ہوں, مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے, مصائب محسوس کرنے کی چیز ہے. آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا, آپ کا بھتیجا, آپ کے خاندان کا کوئی بچہ کراٹے میں ماہر ہے, آدھی رات کو 20-25 لوگوں کے درمیان گر گیا, بغیر زخم کھائے سب کو زیر کر کے واپس آ گیا. پورا خاندان واہ واہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولیے. پورا گھرانہ. اور باپ کے دل سے پوچھئے, جہاں جائے گا ارے اس دن یہ وہاں گر گئے تھے ماشاءاللہ, بلا زخم کھائے, 25 کو زیر کر کے واپس آ گئے, خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ اکبر 25 لوگوں کے بیچ نہیں تھے, کم سے کم 25,000 کے درمیان تھے, اور سب لائن لگا کے نہیں کھڑے ہو گئے تھے کہ آئیے اور ہمارے کو گردن کاٹتے چلے جائیے. اس کے لیے ہنر چاہیے, فن چاہیے. بعض روایتوں میں ہے جب واپس آئے ہیں نا 100 یزیدیوں کو مار کے پلٹے تھے. یہ ذرا دھن کے مصائب کبھی کبھی اچھے لگتے ہیں, تو کبھی کبھی اکیلے میں رہتے ہیں تو کسی عرب کو یا کسی ایرانی کو لگا کے سنتے ہیں. تو ایک دن ایسے علی اکبر علیہ السلام کے تو ایک عرب پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے 200 پڑھا. میں نے نہیں دیکھا کسی کتاب میں, ہو سکتا ہے 200 بھی ہو, لیکن جو کم از کم میں نے پڑھا ہے وہ یہ کیا, کم سے کم 100 لوگوں کو مار کے آئے. بولیے جب علی اکبر آئے ہوں گے امام کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا. بولیے شاباش میرے لال, علی کے گھرانے کی لاج رکھ لی ہے نا. یہ وقت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بیٹا کیا انعام چاہیے؟ حق ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن حسین کیا کہتے کہ کیا انعام چاہیے؟
اکبر نے ایسی بات کہہ دی کہ میرے مولا کا کلیجہ کباب کیا آئے فرماتے ہیں بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجحدنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے اور اس پر سے یہ اسلحے کی سنگینی، تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے نا۔ اس کے بعد روایت میں بس اتنا جملہ ہے، بقیہ ارباب مقاتل کا اپنا اپنا خیال ہے کہ امام نے کیوں کہا، ورنہ روایت کا مقتل کہتے ہی جملہ ہے۔ امام نے فرمایا بنیا ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی ذہن میرے زبان میرے دہن میں دے، ہے نا۔ کتاب میں بس اتنا ہے۔ اب یہاں پہ سب کا اپنا، کوئی کہتا ہے کہ امام نے اس لیے زبان مانگی تاکہ بیٹے کو بتا سکیں کہ بیٹا میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں، کسی نے کچھ کسی نے کچھ۔ ایک بزرگوار نے، دعا کیجیے اللہ توفیق دے میں سمجھا سکوں، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ زبان لینے کا مقصد امام کا یہ رہا ہو کہ میں بیٹوں کو بتاؤں تم سے زیادہ پیاسا ہوں۔ اکبر کو اچھی طرح پتا تھا کہ بابا کتنے پیاسے ہیں، حسین کو اکبر کو بتانے کی ضرورت کا۔ پھر اب انہوں نے جو بات کہی ہے، دعا کیجئے میں سمجھا سکوں آپ کو مجلس طرح، کہتے دیکھیے ہوتا کیا، جس میں جتنے صاحبان اولاد ہیں سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، اللہ جب بیٹا دیتا ہے، بیٹا 6 مہینے کا ہے، سال بھر کا ہے، 2 سال کا ہے، 5 سال کا ہے نا، 10 سال کا ہے، تو باپ کیا کرتا ہے؟ کبھی بیٹے کا منہ چومتا ہے، کبھی پیشانی چومتا ہے، کبھی لب چومتا ہے، کبھی رخسار چومتا ہے نا۔ لیکن یہی بیٹا جب 18-20 سال کا ہو جاتا ہے، 30 سال کا ہو جاتا ہے، تب آپ نے دیکھا ہے باپ کو اس طرح منہ چومتے ہوئے جیسے 6 مہینے اور 2 سال کے بچے کا چوم رہا تھا۔ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیوں تم کو اب اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے؟ کا محبت تو اس بچے سے زیادہ اس جوان سے ہے، کہ تو اب کیوں نہیں اس طرح چومتے؟ جواب، جوان بیٹے کو چومتے ہوئے باپ شرماتا ہے نا، سب کے باپ غیرت کھاتا ہے۔ 18 سال کا پیاسا بیٹا 100 لوگوں کو مار کے پلٹا ہے، جوش نے، محبت نے جوش مارا حسین کی، بہانے کی تلاش میں تھے، صدقے جائیں ان سوکھے لبوں کے، تب تک اکبر نے کہہ دیا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ حسین کو بہانہ مل گیا، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دو، پیاس بتانا مقصد نہیں تھا، اپنے جذبہ محبت کو تسکین دینا چاہتے تھے۔ جلدی ہی اکبر نے زبان کھینچ لی، بابا آپ کی زبان پہ تو مجھ سے زیادہ کانٹے ہیں۔ امام نے انگوٹھی اتاری، فرمایا بیٹا دہن میں رکھ لو، جاؤ۔ بس ایک بات، اتنا مظلوم آدمی کائنات میں نہیں ملے گا۔ بس ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اور گھر تک سوچتے ہوئے جائیے۔ یا اللہ اکبر کے صدقے میں ہر باپ کو اولاد کے داغ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد بیمار ہے خدا اکبر کے صدقے میں ان کو شفا عنایت فرما۔ خدا نخواستہ، خدا نخواستہ بیٹا بیمار ہو گیا، گردہ فیل ہو گیا، خدا نخواستہ کینسر ہو گیا، دنیا جہان میں دوڑ گیا باپ، زمین بک گئی، مکان بک گیا، پراپرٹی بک گئی، لندن امریکہ گھوم کے آ گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا بس 1 دن یا 2 دن، اب باپ کے پاس کچھ بچا نہیں ہے، بیٹا لیٹا ہوا ہے، ماں باپ دونوں انتظار کر رہے ہیں یا آج یا کل۔ بس کہتے ہیں نا مرنے سے پہلے افاقہ ہوتا ہے۔ لڑکے نے آنکھ کھولی، باپ کی طرف دیکھا، بابا سیب، اماں ہاں بیٹا انگور۔ ماں باپ کے پاس کچھ نہیں ہے،
جو گھر میں چاول ابل رہا ہے وہ بھی ادھار آیا ہے دکان سے، لیکن جہاں کبھی نہ گئے ہوں گے ماں باپ نا، وہاں دوڑ جائیں گے، میرا بیٹا مر رہا ہے 10 روپیہ دے دو، اپنے بچے کو سیب کھلا دے، تمہارا ہم مزدوری کر کے غریب سے غریب باپ مرتے ہوئے بیٹے سے نہیں کہے گا کہاں سے لاؤ، جاؤ جنت میں ملے گا، ایک لوتا میرا ایمان، انگوٹھی اتاری، فرمایا بیٹا دہن میں رکھ لو، جاؤ نانا حوض کوثر سے سیرا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات، مخصوصاً وہ مؤمنین محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، یہاں موجود مجلس میں، گھروں میں دیکھنے والے جتنے سب اس مجلس کو دیکھ رہے تھے، خدا ہم سب کے مرحومین کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔